الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ سامنے والی گلی سے وہاں جگہ چھوڑوا دو تاکہ ادھر آنے کے لیے راستہ رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی مائیں اور بہنوں، قرآن کریم ہماری مذہبی آسمانی کتاب ہے. اس کتاب میں سورہ احزاب کے اندر اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو ایک الگ انداز میں حکم دیا ہے کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اور آپ جانیں، پڑھیں اور سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ امپریٹو سنٹینس، حکمیہ جملہ نہیں کہا کہ تم نبی کی سیرت کو پڑھو. کہنے کا انداز یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے امید لگائے گا اور جس کا ایمان آخرت کے دن پر ہوگا اور جو اللہ کو زیادہ ذکر کرتا ہوگا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لیے آئیڈیل و نمونہ تلاشے گا. اور ظاہر سی بات ہے، بغیر ان کو پڑھے ان کو جاننا بڑا مشکل ہے، ان کو جانے بغیر ان کو ماننا بڑا مشکل ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. اسوہ اور نمونہ ہے نبی کی زندگی میں. یہ ایک طرح سے اللہ کا حکم ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیکھو، تم جانو، کیونکہ انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے، انہی کے نقش قدم پہ چلنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کی زندگی کیسے تھی، آپ جس راستے سے چل کے گئے آپ کے نشانات کہاں ہیں، تو ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے. اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے فرض ہے کہ اپنے نبی کے بارے میں سیکھو اور جانو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا ہے، یہ آنے والے اتوار کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا. لیکن اتنی سی بات بطور نمونہ آپ جان لیں کہ ہمارے نبی کا چہرہ تو وہ چہرہ ہے کہ صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر بھی انسان اسلام قبول کر سکتا ہے، اور ایسا ہوا ہے. چنانچہ سنن ترمذی کی صحیح حدیث 2485 پہ موجود ہے. یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے ایک یہودی مدینے کے اندر رہتے تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن سلام. یہ یہودی قبیلے سے.
یہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، مدینے کے اندر ایک ماحول بن گیا، سارے مسلمان خوش ہو گئے۔ مسلمانوں کی خوشی ایسی خوشی تھی کہ ہر کوئی جلدی جلدی اللہ کے نبی کے استقبال میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، نبی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر ایک کی زبان سے یہ نکلنے لگا قدیم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ کے رسول آ گئے۔ میں ٹھہرا ایک یہودی جو اس پیغمبر پر ایمان نہیں رکھتا تھا، لیکن میرے دل میں آیا کہ چلو دیکھو یہ کون سا پیغمبر ہے، کون سا رسول ہے جو ہماری بستی میں، ہمارے شہر میں آیا ہے۔ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لانظر الیہ، میں بھی لوگوں کی بھیڑ میں آ کر چھپ کر اللہ کے نبی کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ صحابی کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا، ابھی اللہ کے نبی کچھ بولے بھی نہ تھے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک کا دیدار میری آنکھوں نے ہی کیا تھا۔ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے آواز دی اے عبداللہ ابن سلام، یہ جس انسان کی طرف تیری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ انسان جس چہرے کو لے کر مدینے میں آیا ہے، یہ چہرہ تو جھوٹے آدمی کا چہرہ لگتا ہی نہیں، دیکھنے سے ہی نہیں لگتا کہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں ابھی نبی بولے بھی نہ تھے، چھپ کے بھیڑ سے میں نے جب نبی کا چہرہ دیکھا، میرے دل کی آواز آئی ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہے۔ کہا اس کے بعد آپ نے جو فرمانا تھا فرمایا، میں نے سنا کہ سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو جوڑو اور راتوں کی عبادت کرو۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں نبی نے فرمائی، لیکن پہلی نگاہ میں ہی میرا دل ان کا دیوانہ ہو گیا۔ تو جب نبی کو جانیں گے ہی نہیں، نبی کو پہچانیں گے ہی نہیں، تو نبی کی محبت بھی دل میں نہیں آنے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو جاننا ضروری ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ پہلی وجہ، ہمارا انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینوں میں دھڑکتا ہوا ایک دل رکھا ہے جس کے اندر کئی طرح کے لوگوں کی محبت ہے۔ اولاد کی محبت ہے، بیوی کی محبت ہے، خاندان کی، بھائی کی، بیٹے کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، گھر مکان کی محبت ہے، گاڑی موٹر کی محبت ہے، مختلف قسم کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ہر انسان کے دل میں یہ ہے۔ یہ محبت کمائی نہیں جاتی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر ہوتا ہے۔ بیٹے سے آپ کو محبت کرنی ہے، بیٹی سے آپ کو محبت کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو کمانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، بس یہ پروف کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، بائی ڈیفالٹ آپ کو اس سے محبت ہوگی۔ یہ آپ کی بیوی ہے، آپ نے کہا قبل، تو بائی ڈیفالٹ آپ کو اس سے محبت ہو جائے گی۔ یہ آپ کا بھائی ہے، یا آپ کی بہن ہے، یا آپ کے ماں ہے، یا آپ کی ماں یا باپ، آپ کو محبت ہو جائے گی۔ اس کو ہم کہتے ہیں نیچرل لو، یہ فطری محبت ہے۔ ایسے ہی انسان کو اس کی دولت سے، اس کی کمائی ہوئی بنائی ہوئی دکان مکان سے، گاڑی سے فطری محبت ہوتی ہے، یہ بائی ڈیفالٹ محبت ہے، یہ دنیا کے ہر شخص کو ہے۔ لیکن اسلام کہتا مسلمانوں، تم مسلمان ہو، تمہارا ایمان اللہ کی ذات پہ ہے، تمہارا ایمان اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں رسولوں پر ہے۔ تمہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرنی ہے، اور مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے، اور یہ دونوں محبتیں بائی ڈیفالٹ نہیں ہیں۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، تب آپ کو اللہ سے محبت ہوگی، کچھ کرنا پڑے گا تب آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اولاد سے محبت کے لیے، بیوی سے محبت کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، رسول اللہ سے محبت کرنے کے لیے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے۔ اس کو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ یہ اولاد اور مال اور گھر مکان کی محبت یہ فطری محبت ہے، اور اللہ اس کے رسول کی محبت کسبی محبت ہے، جس کو کمایا جاتا ہے۔ اب بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی۔ جو چیز کما کے ملے بغیر کچھ کیے، آپ اس کے دعویدار کیسے ہیں؟ جس کو پانے کے لیے کمانا پڑے، کچھ کرنا پڑے، بغیر کچھ کیے، بغیر حرکت کیے، بغیر اس کے لیے کوئی محنت کی، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ محبت ہمارے دل میں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں رسول کی محبت تو ایسی محبت تو جو دکھتی ہے، باقی محبتیں دکھتی نہیں ہیں۔
یہ محبت دکھتی ہے، کیسے دکھتی ہے؟ قرآن نے کہا دکھاؤ۔ اس محبت کو دکھانے کا فارمولا ہے کہ اسلام پر چلو، رسول کی پیروی کرو۔ جو محبت آپ کو کمانی ہے بغیر کیے اس کو کما نہیں سکتے۔ اس کو کمانے کا پہلا ذریعہ ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانو، اس رب العالمین کے بارے میں سیکھو، علم حاصل کرو۔ اس لیے ہم بارہا کہا کرتے ہیں کہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے، دین کے بارے میں بنیادی چیزوں کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ انہی تینوں کے تعلق سے قبر میں بھی سوال ہونے والا ہے۔ اگر آپ کو اللہ کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو نہیں کر سکتے محبت، دین کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو دین سے محبت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ محبت کمائی جاتی ہے، اور کمانے کے لیے کم سے کم تو وقت دے کر اس کو جاننا پڑے گا، بغیر جانے ہوئے آپ کو محبت نہیں ہو سکتی۔ صحابی کہتا ہے میں نے نگاہیں اٹھا کے رخ مبارک کو دیکھا تو میرا دل دیوانہ محمد مصطفیٰ کا ہو گیا، بغیر دیکھے نہیں ہوا تھا۔ آپ بھی دیکھو، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن نبی پاک کا چہرہ کتابوں میں ہے، نبی پاک کا کردار کتابوں میں ہے، نبی پاک کا اخلاق کتابوں میں ہے، نبی پاک کا اخلاق قرآن کریم میں ہے، آپ کی سنت مطہرہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ ان سے ہمیں نبی کو دیکھنا ہے، یہاں سے محبت آئے گی، یہ کمائی یہاں سے ہوگی جو ہم اور آپ نہیں کرتے، جو ہم اور آپ نہیں کرتے۔ آزمائش بڑی سخت، قرآن کی ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اگر موقع ملے گھر جا کر جب تھوڑا ذہن شانت میں ہو یہ آیت پڑھو، بار بار پڑھو، اس کا ٹرانسلیشن دیکھو، اور دنیا کے اوپر ایکسپریمنٹ کرنے کے بجائے اپنے اوپر کرو کہ اس آیت کے مطابق میں کہاں کھڑا ہوں۔ اگر پیروں کے نیچے سے زمین نہ کھسک جائے تو پھر کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے دنیا بھر کے انسانوں مسلمانوں سے، اگر تمہارے باپ، تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان کے لوگ، یہ 5 رشتہ دار ہو گئے، کہا یہ 5 کے 5 تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہاری کمائی ہوئی دولتیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارا کاروبار و بزنس جس میں گھاٹے کے لیے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے بنائے گئے محلات، تمہارے گھر و مکان جس کو تم پسند کرتے ہو۔ یہ 8 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے گنانے کے بعد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تم کو ان 8 چیزوں سے زیادہ محبت ہے بنسبت اللہ کے اور رسول کے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ دونوں محبتوں کو میں نے پہلے سمجھایا، ایک بائی ڈیفالٹ ہے اور ایک کو کمانا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا جو کمانا ہے وہ اوپر ہونا چاہیے اور جو بائی ڈیفالٹ ہے اس کو نیچے رکھنا ہوگا۔ یہی مسلمانوں کی آزمائش، یہی امتحان ہے، اور یہ بہت سخت امتحان ہے۔ آزما کے دیکھو اپنے آپ کو، اس میں اتار کے دیکھو، پسینے چھوٹ جائیں گے۔ جو کمانا ہے اس کو اوپر رکھنا، اللہ کی محبت سب سے اوپر، رسول اللہ کی محبت، دین کی محبت، پھر یہ 8 چیزیں ہیں، بیویاں، بچے، اولاد، بھائی، رشتہ دار، مال دولت، گھر مکان، سب کچھ اس کے بعد آنا ہے۔ جو بائی ڈیفالٹ اللہ فرما رہا ہے اس کو نیچے کرو، اور جو میں مطالبہ کر رہا ہوں، جو ڈیمانڈ ہے اس کو اوپر کرو۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اسی کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، اسی کے لیے اللہ سے ڈرنا پڑتا ہے، اسی کے لیے عبادتیں کرنی پڑتی ہیں، اسی کے لیے سخت دل کو نرم کرنا پڑتا ہے تاکہ اس آزمائش میں اتر سکے۔ یہ بہت مشکل آزمائش ہے، یہ اچھے اچھے لوگوں کو ناکوچے نے چبوا دے دی، حالت خراب ہو جائے گی۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی میں ہم اور آپ کوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کامیاب کرے۔ اس کا حساب ہوگا، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ عقیدے کا معاملہ ہے۔ اللہ کی دھمکی کو تو ذرا سنو، اللہ نے فرمایا اوپر یہ ہوں گے، اگر نہیں ایسا فتربصوا، تو انتظار کرو میرے عذاب کا۔ جیتے جی بھی آ سکتا، مرنے کے بعد بھی آئے گا، یہ اللہ کی دھمکی ہے۔ اس لیے میں نے کہا کبھی شانتی میں وقت نکال کر اس آیت پر غور کرو، کیا سچ میں میری زندگی میں ایسا ہے؟ نہیں ہے تو کوشش کرو اگلے دن کے سورج نکلنے سے پہلے، ہر آدمی کوشش کرے
محنت کرے کہ ہاں یہ اوپر رہیں گی اور یہ بائی ڈیفالٹ والے کو نیچے کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے. اسی لیے سیرت کو پڑھنا ضروری ہے، رسول کو جاننا ضروری ہے. ان کی محبت ان 8 سے اوپر ہے، ان کی محبت ان 8 چیزوں سے، بلکہ ایک 9ویں چیز ایڈ کر لیجئے، آپ کی ہماری اپنی جان اس سے بھی اوپر ہے. بغیر جانے کیسے ہو سکتا ہے؟ بغیر ان کو سمجھے، بغیر ان کی صبح سے لے کر شام تک کی کیا ایکٹیویٹی تھی، اس کو جانے بغیر کیسے یہ پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے. اس لیے صحابی کہتے ہیں جیسے قرآن کی صورتیں ہمیں سکھائی جاتی تھی، ایسے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے ابواب سکھائے جاتے تھے. نبی کریم کی جنگیں سکھائی جاتی تھی، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ صحابہ نے کس جنگ میں کیا کارنامہ دیا، نبی نے کیا کیا. ہمیں نبی کی سنتیں سکھائی جاتی تھی، اسی لیے تاکہ یہ محبت بن سکے. بغیر علم حاصل کیے نہ تو آپ کو اور ہمیں اللہ سے محبت کا حق ہو سکتی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتی ہے، نہ اپنے دین سے ہو سکتی ہے. تو یہ پہلی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں جاننا اور سمجھنا اور پڑھنا ضروری ہے. دوسری وجہ، قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی کی زندگی، نبی کی سنتوں، نبی کی حدیثوں کو پڑھنا ضروری ہے. آپ پورے قرآن کی مثال تو میں نہیں دے سکتا یہاں پر، وہ صورتیں جو آپ کو یاد ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو آپ نے نہیں پڑھا، سیرت کو نہیں پڑھا، آپ کو کیا پتا یہ ہاتھی والوں کا معاملہ کیا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. اگر آپ کو نبی کی زندگی نہیں معلوم، کیا پتا ابو لہب نے غلطی کیا کی تھی، کس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں آیت اتاری، ان شانئک ھو الابتر، خاک آلود اس کے ہو جو نبی کا دشمن ہے. اگر آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بارے میں معلوم نہیں، کیا پتا اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لإیلاف قریش، قریش کے لوگوں کی دل کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو موسموں کے اعتبار سے موقع دیا کہ بزنس کے لیے سفر کر سکے. اگر آپ کو نبی کی سیرت نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہیں معلوم، کیسے اس آیت کا مطلب سمجھ میں آئے گا؟ نہیں آ سکتا ہے. اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا تو آپ سورہ انفال جس میں غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کمنٹ پاس کیا وہ نہیں سمجھ پائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جنگوں کے بارے میں جو اپنا تبصرہ کیا وہ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ تو دور کی بات ہے. چھوٹے چھوٹے احکام جو آج ہماری زندگی میں کام آتے ہیں نہیں سمجھ میں آئے گا. یعنی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو نبی کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے. اور یہ حدیث پاک جو دن و رات ہمارے اوڑھنا بچھونا بنا ہوا ہے، یہ نبی کی زندگی کا ایک بڑا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں آپ کی بیوی سے لوگوں نے پوچھا بتاؤ اللہ کے نبی کا اخلاق کیسا تھا؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کانا خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کا اخلاق پورا قرآن تھا. پورا قرآن ٹیکسٹ ہے، لیکن زمین پہ چلتا پھرتا اگر قرآن کریم کے معنی کی تصویر دیکھنی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو. اللہ کے نبی کا اخلاق تو پورا قرآن، جو قرآن میں ہے اسی کی پریکٹیکل لائف نبی پاک کی لائف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سمجھنے کے لیے بھی نبی کو پڑھنا ضروری ہے، سیرت کی تعلیم ضروری ہے. اور یہ وہ تعلیم ہے کہ جو صرف مولوی نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے ضروری ہے. تیسری وجہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ اور اس کے رسول اور پورا دین یہ ہماری آن بان شان اور پہچان ہے. وقت آنے پر اس کے ڈیفنس میں ہم اپنی کوششیں لگاتے ہیں. اللہ پر کوئی آواز اٹھائے تو اس کے دفاع میں ہم ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آواز اٹھائے اس کے دفاع میں ہم ہوتے ہیں. ہمارے دین پر کوئی کیچڑ اچھالے اس کے لیے ہم آگے نکلتے ہیں. قرآن کا دفاع نبی پاک کی زندگی کے بغیر ناممکن ہے. دین کا دفاع نبی کی سیرت پڑھے بغیر ناممکن ہے. اگر کوئی قرآن پہ آواز اٹھاتا تم قرآن کا ڈیفنس کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. او لوگوں، قرآن کو تم کیسے جھوٹی کتاب کہہ سکتے ہو؟ یہ قرآن تو اس نبی پہ نازل ہوا جو نبی مکے میں 40 سال زندگی گزار گیا، کسی استاذ کے سامنے پڑھنے نہیں گیا. جس نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کتاب دی کہ دنیا کے سارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ حیران ہو گئے. اے لوگوں، یہ قرآن اور اس قرآن کا نبی کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ ہم قرآن
کا دفاع کرنے کے لیے نبی کی زندگی کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں. یعنی کہ قرآن کا دفاع، قرآن کا ڈیفنس اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ نبی کی زندگی کو بطور دلیل نہیں پیش کریں گے. تو جانیں گے نہیں تو کیسے پیش کریں گے؟ اور اگر جب کوئی نبی کی عزت پر، آپ کی آبرو پر، آپ کی نبوت پر سوال اٹھائے تو وہاں پر ہم قرآن کریم کو دلیل میں پیش کرتے ہیں. اے لوگو، اس نبی کو تم جھوٹا کہتے ہو، اس نبی نے تو یہ باتیں قرآن کی آیتوں کی شکل میں پیش کی ہے، اگر یہ جھوٹا تو یہ باتیں کیسے صحیح ہو جاتی؟ لہٰذا قرآن بتا رہا کہ یہ صاحب قرآن محمد رسول اللہ جھوٹے نے ایک سچے نبی ہے. دونوں کا آپسی گہرا رشتہ ہے. اور جب کوئی دین پہ کیچڑ اچھالتا ہے تو ہم قرآن کو بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دونوں کو دلیل میں پیش کرتے ہیں. کوئی صحابہ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو ہم قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں پیش کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا اگر اللہ کا دفاع کرنا ہے، اگر اللہ کے نبی کا دفاع کرنا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ کا دفاع کرنا ہے تو ان تینوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے. اور بیچ کی کڑی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بلکہ ایک بہت عجیب و غریب سوچنے والی بات ہے، اسلام کی ابتدا، شروعاتی دور، بلکہ پہلا دن اسلام کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن، اللہ نے آپ کو غار حرا میں نبی بنا دیا، رسول بن گئے. اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیتیں آپ پر اتر گئیں. آپ آئے اور پہاڑ پر کھڑے ہو گئے. آپ نے قرآن پیش کرنے سے پہلے، اللہ کا پیغام پیش کرنے سے پہلے اپنی سیرت کو پیش کیا ہے، اپنا کیریکٹر و کردار پیش کیا ہے. آپ نے مکے والوں سے پوچھا، اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے تو میری بات مانو گے؟ لوگوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اے محمد تمہاری بات تو ہم بچپن سے جوانی تک مانتے چلے آئے ہیں. اے محمد ہم نے کبھی تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پایا، تم نے جب بھی زبان اٹھائی، زبان کھولی ہے تو سچ بولے اور ظلم کے خلاف تم اٹھے ہو. اے محمد تم جو بولو گے ہم مانیں گے. لوگوں نے ایک جملے میں کہا ما جربنا علیک الا صدقا. 40 سال کی تیری زندگی، 40 سال کی آپ کی سیرت بتا رہی ہے کہ تم ہمیشہ سچ بولے ہو. اللہ کے نبی نے اللہ کی دعوت کو، قرآن کو پیش کرنے سے پہلے اپنی 40 سالہ زندگی کو لوگوں کے سامنے آئینے کی طرح رکھ دیا. اب اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے میری قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک بن جاؤ گے. قرآن پیش کرنے سے پہلے نبی نے اپنی سیرت کو پیش کیا، اپنا کردار پیش کیا، اپنی سچائی کو پیش کیا، اپنی ایمانداری کو پیش کیا. یعنی کہ اگر دنیا کو قرآن کا میسج سمجھانا ہے تو نبی کی زندگی کو پہلے پڑھنا ضروری ہے. اس لیے ایک بار ایک اہل قرآن سے گفتگو ہو رہی تھی، ایک بھائی نے بہت ہی بہترین جواب دیا. کہا اگر دنیا کا کوئی بھی انسان کہتا ہم حدیثوں کو نہیں مانتے، یعنی نبی کی باتوں کو، ان کی سنتوں کو نہیں مانتے، بغیر حدیثوں کو مانے، دنیا میں کوئی مسلمان ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب نہیں ثابت کر پائیں گے آپ. کس نے آپ کو بتایا کہ یہ کتاب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اسی نبی نے بتایا ہے. تو پہلے اس نبی کو ماننا ہوگا، پھر قرآن آپ مانو گے. قرآن کو اللہ کی کتاب ثابت کرنے کے لیے نبی کی حدیث کو ماننا ضروری ہے. تو اسلام کا دفاع، اللہ کا دفاع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے نبی کی زندگی کو پڑھنا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. چوتھی وجہ، آج دنیا مسلمانوں کو طعنہ دیتی ہے کہ سب سے پچھڑی قوم ہے، اور مسلمان خود اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اپنے قوم کے دینی رہنماؤں کو طعنہ دیتے ہیں کہ ہماری بربادی، ہماری ناکامی کی وجہ یہ مولوی ہیں. انہوں نے ہمیں آسمانوں کے اوپر اور زمین کے نیچے کی باتیں بتائی ہیں، زمین کی باتیں نہیں بتائی ہیں. اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ہر انسان کسی دوسرے کو مجرم بنانا چاہتا ہے. تو ہماری قوم ہم جیسے مولویوں کو مجرم بناتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم برباد ہوئے، یہ مولویوں نے ہمیں برباد کیا ہے، انہوں نے ہمیں قرآن اور حدیث، قرآن حدیث سے لگایا، ہم سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہو گئے. جبکہ ایک سچا عالم دین کبھی سائنس کی مخالفت نہیں کیا ہے، کبھی وہ ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں گیا ہے، بلکہ دعائیں دیتا ہے میرے قوم کے بچوں آگے بڑھو، لیکن بس ہماری ایک ہی گزارش ہے، تمہارے ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے.
تمہارے عقیدے کا سودا نہیں ہونا چاہیے. جاؤ دنیا کو چیر کے زمین کے نیچے چلے جاؤ, آسمانوں میں چلے جاؤ, خلاؤں میں پہنچ جاؤ, چاند اور جہاں بھی تمہیں جانا ہے جاؤ, لیکن زمین کے کائنات کے کسی بھی ذرے پہ پہنچ جاؤ, تمہارا رسول تمہاری دلوں سے نہیں جدا ہونا چاہیے, تمہارے رب کی محبت تمہارے دل سے ختم نہیں ہونی چاہیے, تمہارے دین کی اہمیت تمہارے دلوں سے ختم نہیں ہونی چاہیے. ایک مولوی بس یہی آپ سے مانگتا ہے تو آپ کہتے ہو ہمیں یہ پیچھے کر رہا ہے. نہیں پیچھے کر رہا ہے, جاؤ آزاد ہو. اور یہ مطالبہ ہمارا نہیں, یہ رسول کا مطالبہ ہے, یہ قرآن کا مطالبہ ہے, یہ آپ کے اسلام کا مطالبہ ہے. وہی ہم آپ کو یاد دلا دیتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو پیچھے کر دیا. ایسا نہیں ہے. ترقی کرنے کے لیے, اور ترقی کو سمجھنا ہے کہ ترقی کہتے کسے ہیں. ایک بار سیرت تو پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم آپ جانتے ہیں اچھی طرح سے, پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا ہے. ترقی کہتے ہیں کسے, میں سمجھا رہا ہوں مختصر. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا ہے, 6 سال کے ہوئے ماں کا انتقال ہو چکا, 8 سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہو چکا ہے, اور ایسے یہاں سے وہاں, اس گھر سے اس گھر آپ نے زندگی گزاری ہے. لیکن آپ کی بہادری تو دیکھو. جس مکہ کا بزنس بت پرستی پہ چل رہا ہے, جس مکہ کی پہچان لوگوں کے درمیان یہ ہے کہ وہ بازار ہے, وہاں پر 360 بت رکھے ہوئے ہیں, دور دراز سے لوگ کاروبار اور بازار کے لیے مکہ آ رہے ہیں, اسی مکہ میں نبی پاک نے کسی کو ڈرے بغیر پہاڑ پہ کھڑے ہو کے کہا لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو. یہ بہادری تھی, یہ ہے ترقی, یہ ہے بہادری. آپ کے پاس پاور آ جائے, آپ کے پاس پیسہ آ جائے, اگر دل بزدل ہے تو آپ کون سی ترقی کیے بیٹھے ہو, کون سی ترقی کیے بیٹھے ہو. نبی پاک نے ترقی دکھائی. اور آگے دیکھو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غریب نہیں تھے. میں یاد دلا دوں, نبی پاک غریب انسان نہیں تھے. غریب مطلب اس معنی میں کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا, ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس بے شمار دولتیں آتی تھی, قدمیں چومتی تھی. اللہ نے آفر دیا نبی آپ کہو تو پہاڑ سونے کا بنا دوں گا. نبی پاک نے فرمایا نہیں. فرشتے نے کہا رب کا آرڈر میرے پاس آیا ہے, آپ کہو تو آپ کو بادشاہ بنا دیا جائے گا. نبی ہونے کے ساتھ آپ نے فرمایا نہیں میں صرف نبی. یہ آپ نے تو آفر ٹھکرایا. آپ کے پاس مال آ رہے ہیں, لوگوں کے ہدیے آ رہے ہیں, صدقات و خیرات آ رہے ہیں. نبی کریم مالدار تھے, فرق یہ تھا کہ آپ اپنے پاس مال روکتے نہیں تھے, ادھر آیا ادھر خرچ کر دیتے. یہ تو مالداروں کی اعلیٰ کوالٹی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے مالدار تھے. ترقی سے کہتے ہیں, ترقی اسے کہتے ہیں. ترقی زمینوں پہ سلطنت کرنے کو نہیں کہتے, ترقی دلوں پہ حکمرانی کرنے کو کہتے ہیں. یہ ترقی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی. اور وہ صحابہ جو مکے میں ستائے گئے تو حبشہ ایک کرسچین بادشاہ کے ہاں شرط لینے پر مجبور ہو گئے. نبی کے مشورے پر گھر بار چھوڑ کے گئے, بیویاں تک چھین لی گئیں, اولاد بچے چھین لیے گئے, عورتوں نے قربانی دی, شوہر جدا کر دیا گیا, بچے جدا کر دیے گئے. اور مکے سے کوئی حبشہ گیا تو کوئی مدینہ آیا. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو چھپ چھپا کے آئے, چھپ چھپا کے آئے. آپ کی گردن اڑانے پر 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا. سچویشن دیکھیے, 100 اونٹ کا انعام, لوگ پیچھے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اتارنے کے لیے کس اونٹ انعام میں ملے گا. اللہ کے نبی نے اسی شخص کو جو مارنے کے ارادے سے آیا, آپ نے فرمایا جاؤ ایک دن آئے گا دنیا کی سپر پاور کا تاج تمہارے سر پہ آئے گا, اس کا کنگن تمہارے بازو میں آئے گا. آج کے انسان ہوتے تو مذاق کرتے, تمہاری خود کی جان کی حفاظت نہیں ہے, چھپ چھپا کے جا رہے ہو, سپر پاور کے کنگن اور اس کے تاج کی بات کر رہے ہو. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. آپ کے پاس 2 ایسی طاقتیں تھیں جو دنیا میں کسی اور لیڈر کے پاس نظر نہیں آئی, اور آپ نے اپنی امت کو وہ دونوں طاقتیں دینے کی کوشش کی ہیں. ایک اللہ کی ذات پر یقین, اور اتنا یقین کہ دنیا کے تمام طرح کی مصیبتوں کو جھیلنے کا صبر پیدا ہو جائے. یقین اور صبر کا طاقت اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی ہے. اس میں ہم کمزور ہیں, یقین نہیں ہے, صبر نہیں ہے, اور دونوں بہت گہرے ایک دوسرے سے جڑے ہیں. اگر یقین کمزور پڑا تو صبر نہیں ہو پائے گا, یقین مضبوط ہوا تو صبر ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے ترقی کے راستے بتائے. چھپ چھپا کے مدینہ تو پہنچ گئے. 8 سال میں جو ترقی آپ نے کی ہے مدینہ آنے کے بعد, واپس مکہ گئے 8 سال کے بعد. آئے تھے تو کتنے لوگ تھے ساتھ میں چھپ چھپا کے؟ آپ تھے, ابو بکر صدیق تھے, صرف 2. 8 سال میں وہ محنت, وہ ترقی کا فارمولا آپ نے دیا کہ آپ مکہ پرانے اپنے شہر جا رہے ہیں, 10,000 آپ کے دائیں بائیں ہیں. قرآن کی آیت کہتی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اے نبی آپ لوگوں کو دیکھیں گے فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے. یہ اسی موقع کی بات ہے. 10,000 لوگ آپ کے دائیں بائیں ہیں,
کوئی گھوڑے پہ سوار ہے, کوئی پیدل چل رہا ہے, جس کو بھی سنائی دے رہا ہے ارے وہ محمد جو چھپ چھپا کے بھاگا تھا, جس کی گردن پہ 100 اونٹ کے انعام دیے گئے تھے, آج پوری شان و شوکت کے ساتھ مکے میں واپس آ رہا ہے. لوگ وہ جلوہ دیکھنے کے لیے, وہ اسٹارڈم دیکھنے کے لیے بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے ترس رہے تھے, بھاگے آ رہے تھے, دوڑے آ رہے تھے. وہی اللہ نے کہا آپ دیکھو گے لوگ فوج در فوج آ رہے ہوں گے. یہ اس کو ترقی کہتے ہیں. یہیں پر ترقی ختم نہ ہوئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, صحابہ نے کمال سنبھالی, ابو بکر عمر عثمان و علی نے سنبھالی, اس کے بعد کے خلفاء نے سنبھالی. اور دنیا کی کون سی ایسی حکومت ہے جو مسلمانوں سے کانپی نہ ہو, مسلمانوں سے ڈری نہ ہو, اور ساری دنیا کے خزانے مسلمانوں کی دامن میں آ گئے, ان کے ہاتھوں میں آ گئے. انہوں نے کس سپر پاور کے کنگن اور تاج کی اہمیت رکھی ہے؟ کسی کی اہمیت نہ رکھی ہے. انہوں نے کہا ہمارے دل میں جو ایمان ہے اس سے قیمتی کچھ نہیں ہے. اسی سے ہم مکہ سے نکلے اور دنیا پہ چھا گئے, اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج انہی ہمارے اسلاف کی قربانیاں, ہمارے نبی کی قربانی, ہمارے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے ہمارے پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکتے ہیں. مسلمانوں سے بڑا احسان آپ کے اوپر ہمارے اسلاف کا نہیں ہو سکتا. ہمارے نبی کی قربانیوں کا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ یہ ہے ترقی. آپ دیکھو 23 سال کیا مدت ہے نبی بننے سے لے کر آپ کی وفات, صرف 23 سال. 23 سال گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا, آگے 10 سال نکل گئے. 23 سال میں ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ ہم شادی کرنے کے قابل نہیں کیونکہ ہم کسی لائق نہیں ہیں. 23 سال میں دنیا کا تختہ پلٹ دیا میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. زمین سے کیا آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک کی سفر کر لی. ترقی اس کو کہتے ہیں. آج نبی کے طریقے کو کہتے ہیں لوگ پرانا ہو گیا. نہیں, میں صرف 2 چیزیں بتا رہا ہوں. مسلمانوں, اللہ کے نبی نے 2 پاور دیا, یقین اور صبر. یقین اور صبر. اور یہ دنیا کے جتنے بھی آپ کو سمجھانے والے ملیں گے, جو آپ کو موٹیویٹ کہتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہے جس کو آپ کہتے ہیں, اسی فارمولے کے پیچھے دائیں بائیں ان کی پوری روزی روٹی چل رہی ہے. جو نبی پاک دے گئے قرآن میں پہلے سے موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولویوں کو ہلکے میں لیا, قرآن کو ہلکے میں لیا, حدیث کو ہلکے میں لیا, اس لیے ہم موٹیویشنل اسپیکر کے دروازے پہ بھکاری بن کے کھڑے ہیں. مسلمان اس کی کتاب اس کے گھر میں اس کی الماری میں موٹیویشنل کتاب موجود ہے, اس کو چھوڑ کے تو وہ وہاں پہ جا رہا ہے. یقین اور صبر. دوسری 2 چیزیں کیا ہیں؟ عقیدہ اور عمل. یہ ترقی کی چیزیں, عقیدہ اور عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹارٹنگ کی زندگی آپ دیکھیے. آپ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, کامیاب ہو جاؤ گے, ترقی کر لو گے, عرب اور عجم کے تم حکمراں بن جاؤ گے, حکومت تمہاری ہو جائے گی. اے مسلمانوں اپنے آپ سے پوچھو لا الہ الا اللہ کہنے سے, ایک اللہ کی عبادت کرنے سے کس ترقی کی ضمانت اللہ کے نبی دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی اپنی امت کو عقیدہ دے رہے ہیں. اے مسلمانوں عقیدہ درست کیے بغیر تم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے, آخرت میں کامیاب ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب آخری لمحہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کی شدت آ گئی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بخار کی وجہ سے چادر اوڑھ رہے ہیں اور چادر اپنے چہرے سے کبھی کبھی پھینک رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ. اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا. اللہ کے نبی نے پہلی آواز اٹھائی تو وہاں بھی عقیدے کی بات کہی, اور اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بھی عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے عقیدے والے نہیں ہوا کرتے ہیں. یہ محمدی لوگ نہیں, یہ آئی لو محمد کے کہنے کے حقدار نہیں ہے, یہ جھوٹے لوگ ہیں, اللہ کے نبی کے مشن کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں. اے لوگوں اگر رسول سے سچی محبت ہے تو نبی کی شروعاتی سٹارٹنگ لائف اور اینڈنگ لائف دونوں کو دیکھو. اللہ کے نبی فرما رہے ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور آخری زندگی میں فرما رہے لعنت برسے ایسے لوگوں پہ جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں, قبروں کو سجدہ کرنا یا قبروں پر مسجدیں بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی لعنت برسا رہے, یعنی اللہ کے نبی کی پوری زندگی کا خلاصہ. اے مسلمانوں عقیدہ نہیں درست ہے تو آج بھی مارے جاؤ گے, کل بھی مارے جاؤ گے, قیامت تک مارے جاؤ گے. اگر اللہ کی مدد کا یقین ہے, اللہ کی مدد کے یقین پہ صبر کرنے کا جذبہ ہے, اور دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو عقیدہ پہلے درست کر لو, ورنہ صبر کرتے کرتے چلے جاؤ گے, مدد اللہ کی نہ آئے گی. اللہ کی مدد ہے, یقین ہے اس بات کا, اسی لیے ہم صبر کر رہے ہیں, لیکن زمین پہ ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے, ورنہ وہ مدد ہم تک نہیں پہنچ سکتی. یہ تو عقیدے کی بات ہوگی. دوسری بات عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کو بھی اسٹارٹنگ لائف اینڈنگ لائف دیکھی. مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے, کہاں؟ خانہ کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے, دشمن آپ کو گھیر کے مزے لے رہے ہیں.
پلاننگ ہو رہی ہے کہ کون جائے اس کے سر پہ پتھر ڈال دے، کون جائے گلے میں کپڑا ڈال کے اور گردن ان کی پوری کھینچ دے، مر جائے، انتقال کر جائے، نعوذ باللہ. اور زمین پر پریکٹیکل اللہ کے دشمنوں نے یہ کام کیا بھی. پیارے پیغمبر خانے کعبہ کی صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، دشمن جانور کی اونٹ کی اوجھڑی لے کر آیا، اللہ کے نبی کی گردن پہ ڈال دیا. آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے وہ اوجھڑی اٹھائی اور لوگوں سے کہا، لوگوں میرے والد کو کی تم لوگ اتنا ستاتے ہو، انہوں نے تو جب سے میں پیدا ہوئی کسی کو گالی بنا دیا، کسی کا کیا بگاڑا ہے. اللہ کے نبی نے خانہ کعبہ کی صحن میں، جب خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اس مشکل کے وقت میں بھی آپ نے عمل کر کے دکھایا، نماز پڑھی ہے اور اپنی امت کو کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اور جب آپ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اللہ کے نبی سخت بخار میں ہیں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، میں تو بخار میں مبتلا، میں اپنے حجرے میں ہوں، میں یہی نماز پڑھ لوں گا، کیا میرے ساتھیوں نے نماز پڑھ لی؟ جب تک صحابہ نے جواب نہ دیا اللہ کے نبی بے چین رہے. اور اللہ کے نبی اپنی زندگی کے آخری وصیت میں فرما رہے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری قوم اور امت کے لوگوں، نماز کو قائم رکھنا، نماز کو پڑھتے رہنا، یہ میری وصیت ہے، اور جس کے تم مالک ہو اس کے ساتھ اچھے سے رہنا، یہ میری وصیت ہے. اللہ کے نبی نے شروع میں عمل کو ترجیح دی، مشکلات میں اللہ کے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی، مصیبتوں کو سہ کے نماز پڑھی، اور آخری لمحے میں اللہ کے نبی نے بخار کے عالم میں بھی نماز کو اہمیت دی، اور پیارے پیغمبر نے آخری وصیت میں بھی نماز کو امت کے سامنے پیش کر دیا، عقیدہ بھی پیش کیا، عمل بھی پیش کیا. پوری زندگی نبی کی یہی زندگی ہے. اے مسلمانوں، صحیح طریقہ تو جان لو اپنے نبی کے دفاع کرنے کا. اپنے نبی کا اگر دفاع کرنا چاہتے ہو تو طریقہ آپ کو یہی اختیار کرنا پڑے گا، اللہ کی مدد پہ یقین ہو، اور اس یقین، اس مدد کے آنے کے لیے اپنے آپ کو اس کے قابل بناؤ، صبر کرو اور اپنا عقیدہ مضبوط کرو، عمل کے میدان میں آؤ. ورنہ اللہ کی قسم ہے تم اپنے نبی کا دفاع گالیوں سے نہیں کر سکتے، ہڑدنگئی سے نہیں کر سکتے، تم غیروں کی طرح اپنے نبی کا دفاع کرنے والے نہیں ہو. اپنے نبی کو منوانا ہے تو نبی کے طریقے پہ منواؤ. اگر نبی کی محبت ہے تو نبی کی ذات سے محبت ہے تو نبی کی بات کو بھی اپنے دل و اپنی زندگی میں اتارو، یہی ہمیں کرنا ہوگا. اس لیے نبی کو جاننا پڑھنا ضروری ہے. ایک آخری نقطہ اس لیے بھی جاننا پڑھنا ضروری ہے کہ اس سے انسان کو طریقہ اور تسلی دونوں ملتی ہے. کامیاب ہونے کا طریقہ اور ناکام ہو گئے تو تسلی، یا کامیابی ذرا دیر سے آ رہی تو اس کے لیے تسلی. یہ دونوں چیز نبی کی زندگی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت بتائی، قرآن آپ ہمارا پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، ان کے پوری زندگی کے قصے کو بیان کیا ہے. اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے نبیوں کے بارے میں ہم نے آپ کو نہیں بتایا اور بہت سارے نبیوں کے بارے میں بتا دیا. کیوں بتایا؟ سوال یہ ہے، امت محمدیہ کے لوگوں کو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں جاننا کیوں ضروری تھا؟ کیوں نبی کے سامنے نوح علیہ السلام کی قوم کا پورا واقعہ بیان کیا گیا، فرعون اور موسیٰ کا واقعہ، قوم شعیب اور صالح، ان نبیوں کے واقعے نبی کے اوپر قرآن کی آیت میں شکل میں کیوں اتاری جا رہے ہیں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، اے نبی یہ سارے واقعے جو آپ کو ہم نبیوں کے آل اور احوال کے بارے میں، حالات کے بارے میں بتا رہے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تسلی دینا چاہتے ہیں. آپ جو مشن لے کے آئے بڑا مشکل بھی ہے، صبر والا بھی ہے، یقین والا بھی ہے، اس کے راہ میں بڑے روڑے آئیں گے. نبی پاک مضبوط دل اور صبر والا دل دونوں کی ضرورت ہے. اس لیے نوح کی زندگی، ابراہیم کی زندگی، اور آپ کے سامنے ہم نے صالح اور موسیٰ ان نبیوں کی زندگی رکھی ہے. مسلمانوں سبق یہ ہے کہ آج جس سچویشن میں ہم ہیں، نبی کی زندگی کا 10% بھی نہیں ہے، اتنی مشکل بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی تسلی اگر آپ کو چاہیے، گھبراہٹ ہو رہی ہے تو نبی پاک کی سیرت کو پڑھو. میرا دعویٰ ہے جس کو بھی شکایت ہے کہ ہمارا جینا مشکل ہے، ایک بار نبی کی زندگی کو پڑھے، اس کو لگے گا میں تو بہت سکون سے ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کون ستا رہا؟ کوئی نہیں ستا رہا. نبی کی زندگی کو پڑھنے کے بعد آپ کے دماغ کا یہ اثر نکل جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جس نبی سے محبت ہے اچھی بات ہے، کرو محبت. یہ محبت کمائی جاتی ہے، کماؤ، خوب کماؤ. اپنے بچوں کے دلوں میں بھی یہ محبت بچپن سے اتارو تاکہ آپ کے بچے بڑے ہو کر اس کے کمانے کے لائق ہو جائیں. نبی سے محبت کرنے کا ہنر سکھاؤ. نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے محبت کمائی جاتی ہے، نبی کی بات مان کے محبت کمائی جاتی ہے، نبی کے لائے ہوئے دین پر چل کے محبت کمائی جاتی ہے، نبی کے قرآن کو اپنی زندگی میں لا کر اس کا تلاوت کر کے اس کا معنی مفہوم سمجھ کر محبت کمائی جاتی ہے. یہ کمائی اپنے بچوں تک ٹرانسفر کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کامیاب کرے گا.
اور اس سے ہمیں اور آپ کو تسلی ملے گی۔ زندگی گزر جاتی ہے، قرآن ایک بار نہیں پڑھ پاتے، زندگی گزر جاتی ہے، اپنے نبی کی زندگی پر لکھی ہوئی ایک کتاب نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ افسوس کا مقام ہے، یہ کوئی تانا دینے کی بات نہیں ہے، بس ایک ریکویسٹ ہے اور ایک گزارش ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر لو، کم سے کم اتنا تو کر لو۔ ہر چیز مولویوں کے جھولے میں نہ ڈالو، مولوی کا حساب اللہ الگ سے لے گا، آپ کا ہمارا حساب الگ لے گا۔ اس لیے اس بات کو توجہ سے سنو، قرآن آپ کی کتاب ہے اور نبی پاک آپ کے نبی ہیں۔ قرآن کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، رب کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے، نبی کو جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔